أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیاتوں کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں مشرکین کے دو سنگین ترین جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ظاہر فرمائے، کفار و مشرکین نے ان کو جھٹلا دیا، اور قرآن حکیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس قرآن حکیم کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ لا سکے، پھر بھی قرآن حکیم کو کھلا جادو کہا، کبھی شعر و شاعری سے تعبیر کیا، اور کبھی گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہانیوں سے، اور کبھی کہا یہ محض ان کی فکری تخیلات ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ نمبر 2، کوئی شے خود گڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنے کاموں کی تعویل کرتے ہوئے یہ کہتے کہ فلاں حکم اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ حکم ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہوتا تھا۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے تھے کہ یہ کہہ کر کہ یہ بت اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کی شریعت غیر منسوخ ہے، اور ان کے نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خصوصاً یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور دوزخ کی آگ میں ہمیں صرف چند دن جلائیں گی۔ اور ان میں سے بعض جہلائی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور یہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ اور یہود و نصارہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار تھا کہ ان کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہیں، یعنی خود سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، ایسے مجرمین کے لیے نجات نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح گناہ ہے۔ اس جرم کی سنگینی میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے باطل نظریات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اسے حق ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا شخص نہ صرف پرلے درجے کا کذاب شمار ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ظالم سمجھا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ،
آج تمہارے وہ شریک کہاں ہے؟ کنتم تزعمون جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ روز قیامت مشرکین سے ان کے باطل معبودوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ محشر میں جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ عرصہ دراز تک اس کے شروع ہونے کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ ایک مدت کے بعد تمام امتوں کے حساب کتاب شروع ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ اللہ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور تم 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1,000 سال سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے۔ اس حدیث کو مستدرک نے روایت کیا ہے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ اس آیت میں مشرکین کا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی بے فائدہ کوشش کا بیان ہے۔ فتنہ کے معنی حجت، معذرت، آزمائش وغیرہ کے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہاں فتنہ کے معنی عذر اور بہانہ ہے۔ باطل معبود کی سفارش کا اعتقاد رکھنے والے مشرک اپنے شرک سے روز قیامت مکر جائیں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ جب میدان حشر میں مالک حقیقی کے دربار میں انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے بتوں، معبودوں اور دیوتاؤں کا کہیں نام تک نہ ہوگا، تو جب ان سے سابقہ سوال پوچھا جائے گا تمہارے تعجب و حیرت کے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ اس وقت وہ انکار اور جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ مشرکین جب وہاں کا عذاب دیکھیں گے تو جھوٹ بول کر عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ دنیا میں بعض مرتبہ اپنے افعال و اعمال کا انکار کر کے دنیاوی سزا سے چھٹکارا پا لیتے تھے۔ آخرت کے دن اللہ کے سامنے ان کا جھوٹ نہ چل سکے گا، کیونکہ اللہ علیم و خبیر ذات ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی سے اپنے قصور کا انکار کر دیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا۔ وضل عنہم، اور ان سے گم ہو جائے گا، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کی دہشت اور اپنی بے بسی پر مشرکین جھوٹ بولیں گے، مگر قیامت کے دن ان مشرکین کے تمام غلط عقائد بیکار ثابت ہو جائیں گے اور وہ بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم